تم بھائی میرے خلاف تقریر کرو یار, تم اور لوگوں کے خلاف کرو, تم صحابہ تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ اور جھوٹے منہ سے کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں, حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لگا رہا ہے. یہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ایک طرف تلوار اٹھانے کو جائز قرار دے رہے ان کے خلاف, اور جائز قرار دینا تو الگ بات ہے, وہ حضرت علی کا مسئلہ ہے. کہہ رہے میں ہوتا تو میں بھی تلوار اٹھاتا. تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے بھائی. ہمیں اپنے ملک میں صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے. ہم اس ملک میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر, یہ ہلکا ٹاپک نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح اس نے وہ کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ہمارے نبی کی زوجہ حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں. تو حضرت معاویہ ہمارے نبی کے لیے بھی قابل احترام تھے, نبی ہی کی حدیث کے مطابق. ہمارے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے, نبی کا شہر ہے, سسرال ہے نبی کا. وہ حضرت ابو سفیان ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ نبی کے سسر. حضرت ابو سفیان کے بارے میں بھی بہت بکواس کرتا ہے یہ. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا, اس دور میں ہوتا, تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اسے بولو تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا؟ پھر یہ کیا کرتا ہے, آدھی بات لیتا ہے آدھی پی جاتا ہے, اس کی غلط سلط تعویلات کر دیتا ہے. تو وہیں ہم گچی پکڑ لیں گے کہ یہ آپ غلط بول رہے ہو. سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے وہ چینلوں پہ تبادلوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ شرارت کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف بولے, وہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ جواب دے, پھر یہ اس سے اس کی رینکنگ اسی چیز سے تو بڑھتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی عالم کے خلاف کلپ لے کر آتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی مجبوری یہی ہے, کیونکہ وجہ شہرت ہی یہی ہے. دیکھو ایک ایکٹر کی وجہ شہرت ایکٹنگ ہوتی ہے نا, وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دے گا تو مشہور رہے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک باکسر کی وجہ شہرت کیا ہے؟ باکسنگ. وہ باکسنگ چھوڑ دے گا تو مشہور ہوگا. ایک آدمی کے چینل آیا ہی اوپر اس لیے کہ اس نے کہا وہ بھی غلط ہے, وہ بزرگ 2 نمبر, وہ بزرگ وہ فلانا, اور اس نے یہ 2 نمبر کی, اس نے یہ کیڑے, اس کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے. وہ اگر لوگوں کی تصویریں لگا کے ان کو گالیاں نہیں دے گا تو اس کی ریٹنگ اوپر جانے کے بجائے نیچے. کیوں؟ وجہ شہرت ہی یہی ہے. وجہ شہرت کوئی پازیٹیو کام ہے ہی نہیں. پھر قواریت اختلاف یہی وجہ شہرت ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب چونکہ ریٹنگ نیچے جا رہی تھی, اب کچھ اس نے کہا بہت بڑا, کیونکہ دیوبندیوں کے خلاف بول لیا, اہل حدیثوں کے خلاف بول لیا, بریلویوں کے خلاف بول لیا. اب لوگ تھک گئے یہ ٹاپک سن کے. اب آیا ڈائریکٹ بہت بڑی اس پہ حضرت مغیرہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے, حضرت معاویہ کے خلاف. پہلے تو اعتراضات کسی اور اسٹائل میں, ابھی ہے کہ تلوار اٹھائے گا. بھائی شرم نہیں آتی؟ تو کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسی بکواس کر رہا ہے. تو اس کے میں مریدوں سے کہتا ہوں کہ اس کو بولو حضرت آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, آپ تلوار اٹھانے والے. میں جب جہلم میں تھا نا, ہر گلی چوراہے پہ باتیں ہو رہی تھی, یہ انجینئر گیا کہاں ہے. جب میں 48 گھنٹے ہم نے جہلم میں گزارے نا, ہر چوک پہ, ہر دودھ والے کی دکان پہ, ہر چائے کے ہوٹل پہ ایک ہی ٹاپک تھا, یار یہ بندہ گیا کہاں ہے, یہ بول کیوں نہیں رہا کچھ. اس کے مریدین کہہ رہے تھے یار ہمارے پیر صاحب نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. 48 گھنٹے کے بعد نمودار ہوا ہے یہ, ہمارے کراچی آنے کے بعد. اور نمودار ہونے کے بعد کہہ رہا ہے جہلم کا جو فاصلہ ہے نا, ڈسٹینس, وہ 24 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ جہاز سے 2 گھنٹے کا ہے. اور یہ جو کتابوں کا بورا تھا نا, بورا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, 2 حدیث کی کتابیں کافی تھیں. اور اس کے مریدین بھی بات کہہ رہے ہیں یا کیا دلیل ہے ہمارے حضرت کی, تو چھوڑ کتابوں میں کیا رکھا ہے, کون سی کتابیں. میں تو جب تیرے سامنے بیٹھتا تو پھر بتاتا میں کیا لے کر آیا ہوں نا. وہ کتابوں کا بورا کھلنے تو دیتا, وہ کھلنے دیا نہیں ہے. تو اس میں بخاری بھی تھی, اس میں مسلم بھی تھی, اور بھی تیرے بہت ساری کتابیں تھیں اس میں, جس میں تیری حقیقت کو ہم نے کھولا تھا. اس کو پتا تھا کہ یار میں بھگوڑا بنانا میری بڑی ذلت ہے, لیکن مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا نا, میری جو اتنے سالوں کی محنت اور جو میں بکواس کرتا رہا ہوں, اشرف علی رسول اللہ کے نام پہ بیوقوف بناتا رہا ہوں, حضرت معاویہ پہ بکواس کرتا رہا ہوں میں جھوٹی, یہ ساری المہند پہ یہ ساری پول پٹیاں آج میری دنیا کے سامنے کھل جائیں گی. اس نے سوچا بیٹا بھاگنے میں بھی ذلت ہے, سامنے بیٹھنے میں اس سے زیادہ ذلت. تبھی کسی کے نہ کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھتا ہے, نہ بریلوی, کسی کے سامنے نہیں. بہت لوگ تجربے کر چکے ہیں. اس لیے اس نے بہترین راستہ اختیار کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے, میں یقین سے نہیں کہہ رہا, لیکن 99% جو حالات تھے نا جہلم کے,
ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رابطے کر رہا ہے کہ مفتی صاحب کو کسی طرح اریسٹ کروا کے جیل ڈال دو کہ ملک کا شہر کا امن خراب ہونے کا خطرہ ہے, اس کو اندر کر دو, میں گھننا بن جاؤں گا. ایکچولی پھر پتہ کیا بیان, ارے یار کیسا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں تو تیار تھا, میں تو اکیڈمی اتوار کو کھلتی ہے, میں تو ہفتے کو تیار تھا کہ یار ہفتے کو کھول دوں, لیکن افسوس یار مفتی صاحب کہاں ہو گئے. یہ بکواس کرنی تھی اس نے, اتنا بے شرم آدمی ہے یہ, لیکن نہیں ہوا جو یہ چاہ رہا تھا. ہمارا فون بھی کھلا ہوا, پہلے اس نے کہا کہ فون بند ہو گیا, جو نمبر انہوں نے دیا فون بھی کھلا ہوا, سب نے ٹرائی کی. ہمارے پاس فون آ رہے کہ کیا فون بند ہے, میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھ. نہ ہم تلواروں کے ساتھ آئے, نہ ہم گھوڑوں, ہم کتابوں کے ساتھ آئے تھے, اس میں تو بھاگ گیا. تو تلواروں کا مقابلہ جنگ جمل جنگ صفی میں کہاں کرتا میرے بھائی, تو حضرت حسین کے مخالفوں میں ہوتا, کوفہ والوں میں, جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آئے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اور جب حضرت حسین گئے دھوکہ دے کے بھاگ گئے. یہی کام ہمارے, میں حسین نہیں ہوں معاذ اللہ, میں تو حضرت حسین کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے جہلم بلایا, آ جائیں آ جائیں آ جائیں, کام وہی کیا جو کوفیوں نے حضرت حسین کے ساتھ کیا. آنے کے بعد ایسا بھاگا ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ سے اب دوبارہ یہ بھی نہیں ہوتا. پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا میرے جہلم جانے سے پہلے, ہر تھوڑی دن ہر دوسری پرچی, کراچی کے ایک دیوبندی مفتی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. اس کے بعد نظر آیا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی, کبھی دیکھا آپ نے اس کے سوال آیا ہو؟ اب یہ ہمت نہیں ہے الحمدللہ جہلم جانے کے بعد. اب اگر کوئی پوچھے نا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے آپ سے یہ پوچھا, یہ کہے گا اللہ کا واسطہ کوئی اور پرچی دے دے, ایسا نہ ہو وہ دوبارہ آ جائے پوچھنے کے لیے. اور درمیان مجھے خدا کی قسم اچھا نہیں لگ رہا اس طرح سے مذاق اڑانا کسی کا, اللہ کی قسم میرے دل کی, مجھے شوق نہیں ہے کسی کی توہین کرنے کا. میں نے جہلم میں اس کے جانے کے بعد بھی میں نے اس ٹاپک کو ختم کر دیا. مجھے نہیں اچھا لگ رہا اس طرح سے اسٹائل بنا بنا کے میں کسی کی توہین کروں, لیکن آپ نے جو توہین کی ہے نا حضرت معاویہ حضرت مغیرہ کی, تو خدا کی قسم اس کے بعد آپ کی توہین ہمارے لیے حلال ہے. آپ نے بہت بڑی توہین کی ہے کہ میں ادھر ہوتا تو معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. آپ ٹچے ہو, آپ ایک انجینئر ہو, آپ معاویہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو, آپ مغیرہ ابن شعبہ کی خاک کے برابر بھی. وہ بڑے لوگ تھے, ان کے آپس کے اختلافات تھے, پھر بھی ہمارے بڑے ہیں, اور ان اختلافات کو حضرت حسن نے ختم کیا. پھر بھی اختلاف ہوئے, وہ ہمارے بڑے تھے. باپ اور ماں میں اختلاف ہوتا ہے, اولاد کسی کی سائیڈ نہیں لیتی. علمی لحاظ سے اگر کسی کو کہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, اجتہادی غلطی ہے ان کی, علمی لحاظ سے تو علماء بحث کرتے رہے ہمیشہ سے, لیکن آپ کو توہین کی اجازت ہم نہیں دے سکتے بھائی, نہیں دے سکتے. جیسے ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین ہو تو وہ اپنے بھائی کو چھوڑے گا, کہے گا جیسے تیرا باپ ہے تو میرا بھی باپ ہے وہ, تو میں نہیں برداشت کرتا. حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہیں, امت کے ماموں ہیں, ہماری ماں کے بھائی ہیں, امہات المومنین کے ام المومنین کے بھائی ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی توہین, علی کا لیبل لگا کے, ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں, بلکہ زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ہم حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی محبت کا لیبل لگا کے کسی اور صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز والا موقف رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شکر ہے اس آزمائش سے بچایا کہ ہماری تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھی. اب جب اللہ نے تلوار والی آزمائش سے ہمیں بچا لیا تو ہم زبان جو ہلکی چیز ہے اس کو صحابہ کی گستاخی سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے. تو میں اس آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اس کے مریدوں سے میری گزارش ہے, کائنڈلی آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے بہت بڑا بھنڈ مار دیا اس دفعہ کہ میں جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا. تو حضرت کائنڈلی آپ, جنگ جمل بھی نہیں تھی وہ, تو مفتی صاحب جہلم میں آئے تھے, اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے سفر کر کے, آپ کو 48 آورس کا ٹائم مذاکرات کے لیے دیا تھا, آپ وہاں سے بھاگ گئے, آپ کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکے آپ کے شہر میں, تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے تلوار اٹھانے والی باتیں ایکسکیوز می پلیز ہمارے سامنے کم از کم نہ کیا کریں. کچھ اور کہہ دیں آپ, کائنڈلی یہ والی باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کریں. اور آپ علمی کتابی بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ مفتی صاحب کتابوں کا بورا لے کر آئے تھے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, میں تو ہوں علمی کتابی. مفتی صاحب بندوقیں لے کر آئے ہوتے نا تو آپ کہتے چونکہ بم لے کر آئے ہیں میں علمی کتابی ہوں, میں لڑنے بھڑنے والا نہیں ہوں. آپ کا تو شروع سے دعویٰ ہی کتابی, تو کتابوں کا ہی تو بورا لے کر آئے تھے, اس میں بخاری بھی تھی مسلم بھی تھی.
آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی, ہم تو کتابوں سے, آپ تو کتابوں سے بھی بھاگ گئے, تو نہ آپ تلواری ہیں نہ آپ علمی اور کتابی ہیں. اس لیے کائنڈلی اس قسم کی بات آپ بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہیں, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کائنڈلی یہ چیلنج بازیاں آپ نہ کیا کریں پلیز, یہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. صحابہ کا ہم نے یہاں دفاع کرنا ہے, ہم اس ملک میں صحابہ کی, یہ ہمارا نعرہ ہے, ہم اس ملک میں کسی قیمت پہ صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں, کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ہم اگر اس ملک میں صحابہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے میرے بھائی, اس بے غیرتی کی زندگی سے موت بہتر ہے پھر. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ قانون ہاتھ میں لیں یا مار دھاڑ شروع کر دیں, جو غیر قانونی حرکتیں جذبات کے نام پہ وہ اس کی ہم اجازت نہیں دیتے, لیکن قانون کا بھرپور سہارا لینا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں, اس کے چینل کو بند کرو, ان سبسکرائب کرو. یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے, کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. آج یہ گستاخی کی ہے, کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے منہ کھل جائیں گے. پھر ایک کرتا ہے تو دوسرے بھی فالو کرنا چاہیے. چاروں ائمہ کا یہی مذہب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سلفی علماء, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, جو شیعہ میں معتدل ہیں, سب اس پر شیعہ لوگوں کا تو بہت سارے کرتے ہیں گستاخیاں, لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے بیان پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ صحابہ کی گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں, ان کا فتویٰ موجود ہے. تو یہ پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے, اس میں کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ اجماع کی مخالفت, اجماع کی مخالفت بھی قطعیت کی مخالفت ہوتی ہے. تو اللہ ہماری زبانوں کو صحابہ کی بے ادبی سے محفوظ رکھے. ما انا علیہ و اصحابی, حدیث میں نبی کے ساتھ صحابہ کو بھی حجت, من حیث القوم, صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حضرت معاویہ سے حدیثیں ذکر نہیں کی ہیں. آپ بتاؤ کیا فاسق کی حدیث مقبول ہے؟ تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاسق کی بیان کردہ حدیث صحیح نہیں ہوتی, اور تمام کتابوں میں لکھا ہے صحابۃ کلہم عدول, صحابہ کے سارے کیا تھے؟ عادل تھے. جب مان لیا کہ صحابہ سارے عادل تھے تو ان کی حدیث بھی صحیح ہے. صحابہ سے نیچے بحث ہوتی ہے کہ راوی صحیح ہے یا ضعیف, صحابی میں کبھی بحث نہیں ہوتی کہ یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے. کیوں؟ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری بھی حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا سے انسان گنہگار نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری بھی حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا پہ مانتے تھے. تو آپ جو بار بار کہتے ہو نا میرا باب امام بخاری ہے, یہ بھی بکواس کر رہے ہو. آپ کے باب امام بخاری نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. آپ کسی طرح سے بابا لیس ہو, آپ خود ایک بابا بننے کی کوشش کر رہے ہو اور قوم کو اپنے پیچھے چلا رہے ہو, اور چند بیچارے سادہ لو اور کچھ بیوقوف آپ کے پیچھے ہو گئے ہیں. تو اللہ اس بدبخت کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ جو انہوں نے نادر علی کو انٹرویو دیا ہے اس میں بھی علمی لحاظ سے بہت خیانتیں کی ہیں. نماز جیسے فرض کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ ظہر کو پڑھیں, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر ملا لیں, ہے بھائی, اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں, تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. کسی کا بھی یہ مذہب اہل سنت والجماعت میں سفر میں اختلاف ہے. سفر میں امام حنیفہ کے نزدیک تو سفر میں بھی جمع نہیں کر سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ میں کچھ کلپ ریکارڈ کروائیں اور بھی ریکارڈ کروا دوں گا کہ وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث ہے, اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن وہ مسئلہ پھر بھی اختلافی ہے. امام شافعی کے ہاں سفر میں 2 نمازیں, لیکن حضر میں کسی کی رائے بھی نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ ظہر کو قضا نہیں کر سکتے. وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ بغیر عذر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو یہ ٹچا بیان کر رہا ہے. اس کا وہ مفہوم ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. آپ دین سیکھو محدثین اور فقہا سے. نماز جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب ٹائم پہ پڑھنا ہے یا ظہر اثر کو آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا ہے مغرب سے. حفاظت کو تو مطلب ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں بھی تم نماز قضا نہیں کر سکتے, حالانکہ میدان جنگ میں آپ سفر میں بھی ہیں, لڑائی میں بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھو, پیدل نماز پڑھو, چلتے ہوئے پڑھو, پڑھنا ضرور ہے. کیا مطلب قضا نہیں کرنی ہے؟ اے اللہ ہم ظہر کو لے جائیں گے, انجینئر نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ تو گھر میں گدے پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, اور تو کہہ رہے گھوڑے کی پشت پہ بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے تو پڑھو, پیدل پڑھنی پڑے تو پڑھو, جس طرح سے بھی ہو. اللہ اس کا جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں قرآن میں؟
اللہ کہتے ہیں انجینئر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کیوں گھوڑے کی پشتے میدان جنگ میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اوقات وہ ہیں جو حدیث جبریل میں نبی نے بتائے ہیں, وہ نہیں ہے جو انجینئر بتا رہا ہے. تو ہر نماز ایک ٹائم پہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ ان بکواسات سے رجوع کریں. پہلے آپ اعلان کریں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کہا میں رجوع کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں رجوع کرتا ہوں. یہ ساری چیزوں سے آپ رجوع کریں. میں انشاءاللہ آپ کو بائی ایئر بلاؤں گا, سموسے پکوڑے بھی کھلاؤں گا, جمعے کا بیان اپنی مسجد میں آپ سے کرواؤں گا میں. تو ہم انجینئر صاحب سے کہتے ہیں آپ کراچی آئیں, مناظرہ جیتیں نہ جیتیں, مناظرہ نہیں, ہم تو آپ کا اکرام کریں گے. یہ توبہ کر لیں آپ, میں حضرت معاویہ کے خلاف آئندہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بولوں گا. میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف کبھی بھی نہیں بولوں گا. میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. کوئی حضرت معاویہ گالیاں نہیں دلواتے تھے حضرت علی کو, یہ سب بکواس ہے, جھوٹے الزامات ہیں ان کے اوپر. ابھی پھر بخاری کا حوالہ لے کے بیٹھ جائے گا. تو ابے ہم تو آ رہے تھے نا یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے. تو ان سے رجوع کریں. آئندہ آپ بولے میں پازیٹیو وے میں کام کروں گا, ہم آپ کو کراچی بلائیں گے, نہیں تو ہم آپ کے پاس جائیں گے, گلے ملیں گے, آپ کے ساتھ چائے سموسوں کا تبادلہ ہوگا. ہمیں کسی سے ذاتی بغض بولو نہیں ہے.